السلام علیکم ناظرین، آج ہم پاکستان کی ایک معروف شخصیت، معروف تجزیہ نگار زاہد حامد کے آفس میں بیٹھے ہیں۔ کافی دیر سے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی سر تشریف نہیں لائے۔ یہ میرے خیال میں اب آ رہے ہیں۔ یہ بوٹ دیکھیں ان کے۔ سر آئے ویلکم سر، ویلکم سر، ویلکم۔ تشریف رکھیں سر، کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مسلمانوں کی دعاؤں سے ہم نے ایک بہت بڑا باغ سر کر لیا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ العزیز رب کعبہ کی قسم ہم نے دیکھیں ماری ابھی یہ جو ہم نے تاشکند سے لے کر اور نیل کے ساحل تک ایک اسلامی یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسلام بنانا ہے، اور جب تک میرے ہاتھ سے قائد اعظم ہمارے ہاتھ سے یہ ہندوستان کا کوئی جھنڈا نہیں لہرائے گا اس کے بعد بے شک مجھے مان لیجیے گا۔ صحیح سر، یہ آپ کا لوگو مونوگرام ہے، یہ بات آپ کا موٹو ہے، مشن ہے؟ جی یہ میرا مشن ہے، یہ ہر مسلمان کا مشن ہے۔ اور اسی کے لیے دیکھیں ماریہ بھی بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں یہ ہمارے اسٹریٹجک الائنس اور اس کے خلاف ہے۔ ہمیں اسٹریٹجک ڈکٹ اور اس کے اندر جو ہے ہمیں یہ ہماری ایک اسٹریٹجک وارفیئر کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں ہر مسلمان کو اس وقت ہمارے مسلمان بہنوں کو کراٹے سیکھنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر ہماری مسلمان بہنوں کو اور کراٹے سیکھنا چاہیے اور مسلمانوں پہ جہاد اور کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ صحیح۔ اور سر آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ بس یہ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کو کافی امت کا درد کم۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو یہ جو ختم نبوت والے ہیں یہ میرے الزام ثابت کر دیں تو یہ میرا آسٹرا فیلکن اسپین کا 7.65 mm کا جو پسٹل ہے یہ میں وہیں پہ اپنے آپ کو فائر شوٹ آؤٹ کر دوں گا۔ سر واقعی سر یہی آپ کی صداقت کی جو ہے نا ایک علامت ہے۔ اچھا سر، اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے دنوں جو ہے آپ کو اچھا تو سر یہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا، یہ جو طاہر اشرفی صاحب ہیں جی، انہوں نے آپ کو جو چیلنج کیا ہے جی یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ حکومت کے ٹیسٹ ہم پر، حکومت کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے مولوی ہیں یہ، اور آج ان کو یاد آ گیا ہے زید زمان سے بات کرنی، جب ان کو پورے جب وہاں پہ شہباز شریف کی بلائی ہوئی کانفرنس میں مولانا احمد الدھیانی کے منہ سے ہاتھ سے تھپڑ پڑتے بچے ہیں، اور ابھی میرے پاس آ گیا ہے اس کام کے لیے۔ دیکھیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے امت کو جوڑنا، ہمارا مقصد ہے پاکستانیت، وطنیت۔ ہم وطنیت سب کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم تاشکند سے لے کر ہم تاشکند اور نیل کے ساحل تک ایک اسلامی یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم دلی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگانا چاہتے ہیں، اور وہ آواز ریڈیو پاکستان جب بولے گا یہ ہے ریڈیو پاکستان دلی، ہم وہ چیز کی فضائی سننا چاہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور یہ ہمیں دوسری چیزوں میں کہتے ہیں۔ سر نہیں، میرا ایک سوال ہے نا، دیکھیں وہ ابھی جو انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے، دیکھیں مجھے لال ٹوپی والا مسئلہ کہتے ہیں، کبھی لال ٹوپی والا بلونگڑا کہتے ہیں، کبھی وہ نہیں سر، آپ کو لال ٹوپی والا بلونگڑا طاہر اشرفی صاحب نہیں کہتے، وہ تو وہ جو لڑکی عورت ہے وہ جو پاکستان دو قومی نظریے کے خلاف ہے وہ کہتی ہے آپ کو لال۔ دیکھیں جی بات سنیں، کبھی طاہر اشرفی صاحب کی 2 پھوپھیاں شہید ہو جاتی ہیں، کبھی طاہر اشرفی صاحب کی 2 پھوپھیاں۔ سر دیکھیں طاہر اشرفی صاحب نے یہ بات کہی کہ میری انہوں نے کہا جی کہ میری 2 پھوپھیاں پاکستان بننے میں شہید ہوئی ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، یا تو اگر وہ اپنے آباء و اجداد کی کوئی بہادری کے عظیم قصے اور داستانیں سناتے جو ان کے آباء و اجداد نے داستانیں رقم کی ہیں تو یہ تو باعث فخر ہوتا۔ 2 پھوپھیاں شہید ہو گئی ہیں، یہ بات تو ایک مسخرہ پن ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سپونسر کر رہے ہیں اور سارے میری طرف بھیج رہے ہیں، سب فاصل ساری بیٹھے ہیں یہاں پہ جنہوں نے یوسف قذاب پہ غلط الزامات لگائے، یوسف پہ غلط الزامات لگائے، اور اب یہ میرے سر آپ نے یوسف قذاب کہا ہے ابھی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یوسف قذاب کہتے ہیں۔
ایک صوفی سے آدمی پہ انہوں نے غلط الزامات لگائے کہ صاحب کا دعوے پہ پورا نہیں ہو سکتے فاسق فاجر ہے اور انہوں نے میرے پہ جھوٹے الزام لگا دیے. اچھا سر، اس میں مجھے یہ بتائیے، میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں ابھی یہ جو 23 ستمبر یہ جو ابھی پرسوں جمعہ گزرا ہے، اس کے اوپر آپ کو انہوں نے گول مسجد میں آنے کا کہا تھا، فیصل آباد میں، غلام محمد آباد میں، تو وہاں آپ نے کہا تھا میں اپنا نمائندہ بھیجوں گا. وہاں سارے بڑے بڑے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو وہاں آپ پہنچے نہیں. حالانکہ دیکھیں میری بات سنیں سر، میرا ایک اس میں یہ آپ سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کم از کم آپ ادھر جا کے اپنے آپ کو ان علماء، چلو وہ جھوٹے سچے لیکن ایک ان کے ساتھ اکثریت ہے، تو اس اکثریت کو کم از کم آپ چپ کروانے کے لیے آپ ادھر جاتے ہوں کہ جا کے کہتے جی اب دیکھو آپ تو یہ جھوٹ بولتے ہو اور آپ یہ غلط کہتے ہو، یہ کم از کم بات ثابت کرتے نا آپ ادھر جا کے. دیکھیں میرے بھائی، انہوں نے جھوٹ کے اوپر لوگوں کو اکسایا ہوا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہوا ہے. سر میں وہی تو بات کر رہا ہوں، میری بات سنیے گا سر، دیکھیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ جھوٹ جا کے ثابت کرتے ہیں نا، آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ میں جھوٹوں کی محفل میں جا کے اپنا سچ کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وطنیت کی بات کرتا ہوں، میں مسلمانوں کے ایک ہونے کی بات کرتا ہوں، میں نیل کے ساحل سے لے کے تاشکند تک یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسلام کی بات کرتا ہوں. رب کعبہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ لال قلعے پہ میرے ہاتھ سے جھنڈا لگ جائے اور پھر اس کے بعد بے شک مجھے مار دیجیے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فاسق اور فاجر سب بیٹھے ہوئے ہیں ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ چلا جاتا تو میں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا مقصد بہت بلند ہے. سر اس میں دیکھیں آپ کی بات جو ہے نا وہ بڑا مشن تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن جو آپ نے اپنے ساتھ جو یہ ماریہ بی اور جو علی عظمت اور جو اس ٹائپ کے آپ نے جو لڑکے اور لڑکیاں اپنے ساتھ جو لگائے ہیں، میرے خیال میں سر یہ آپ کے اس مقصد کو پورا، آپ تو ماشاءاللہ مرد مجاہد ہیں، آپ اکیلے کیسے لڑیں گے؟ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے سر کہ بات اتنی سی ہے کہ جب وہ 60 صحابہ نے 60,000 کے لشکر کو ہرایا تھا تو اس وقت وہ صحابہ تو رات کو رو کے دعائیں مانگنے والے تھے. ابھی آپ کے مجمع میں جو ہے وہ پوری رات فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں. دیکھیں ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ دیکھیں یہ لکھا ہے ہمارے متعلق، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ختم نبوت پر ہمارے اوپر کیا پروپیگنڈا کیا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کے کیس کی پیروی کی. دیکھیں بات سنیں، اگر میں نے ایک مرد مجاہد 100% آدمی کی کیس کی پیروی کی ہے، اس کا مطلب ہو کہ میں اس کو صحابی بن کے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اگر میں کسی کی کیس کی پیروی کرتا ہوں، آپ 100 بندوں کی کیس کی پیروی کرتے ہیں، یہ ختم نبوت والے خود کتنوں کی کیسوں کی پیروی کرتے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیس کی پیروی کرنے سے بندہ صحابی بن جاتا ہے. دیکھیں اس طرح کی فضولیات یہ بکتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم سے کام کر رہے ہیں، یہ سب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریولیوشن لے کر آنا ہے اسلامی جمہوریت. نہیں سر وہی تو سوال ہے نا کہ وہ صحابہ تو پوری رات رونے والے تھے، نہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی، نہ آپ کے پاس ایمان. ہم میڈیا وار فیئر کے اندر کام کر رہے ہیں. اچھا ہم اسٹریٹجیکل وار فیئر کے اندر کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہم احمد شاہ مسعود کے ساتھ جہاد کیا. احمد شاہ مسعود ایک مرد مجاہد، مرد میدان، شیر پنشیر اور ایک باکمال صرف مجاہد، صرف انسان تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ جہاد کیا. احمد شاہ مسعود کے ساتھ، احمد شاہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے جہاد کیا. سر وہ تو شمالی اتحاد کا تھا. دیکھیں دونوں طرف بہت اچھے قسم کے لوگ تھے. یہ رشید دوستم اور احمد شاہ مسعود یہ بہت بڑے مجاہد اسلام تھے. انہوں نے بے شک انہوں نے وہاں پہ مذاق داؤد خان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا. 8,000 مسلمان مارے گئے امریکیوں کے ساتھ مل کے، لیکن یہ مرد مجاہد تھے، مرد میدان تھے. انہوں نے اسلام کے. اچھا سر دیکھیں میرا ایک یہ بھی سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم سب مانتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے تو فقہ میں یہ ہے کہ جس شخص کی ایک بالشت کے ایک مٹھ داڑھی نہ ہو تو وہ تو جماعت بھی نہیں کرا سکتا. ایک مجاہد ہوتا ہے نا، مجاہد اس کو اجازت دیا لمبے رکھے. اچھا مجاہد تو چھوٹ ہے. اچھا اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد ہوں. لیکن میں نے اس وقت بھی اپنے پاس آسٹرا فیلڈ اسپین 7.65 mm رکھی ہوئی ہے. ہاں جی. اور لیکن میں اس وقت بھی اپنے نشانے دیکھیں، آپ دیکھو کہ میں بار بار نشانے پکڑ کر رہا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نے فرمایا جس وجہ نشانے بازی سیکھی اور ترک پریکٹس کی وجہ سے اس کی نشانے بازی خراب ہو گئی. اس نے کفران نعمت کیا، میں کفران نعمت سے بچا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیں میرے اوپر کہ میں یوسف کو صحابی تھا. تو یہ میرا 7.65 mm کا آسٹرا فیلڈ اسپین کا جو پسٹل ہے
آپ میں یہ سر وہ تو طاہر اشرفی صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ آپ ہیں. لیکن طاہر اشرفی صاحب کیا ہے؟ طاہر اشرفی صاحب کس نظام سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر مجھے من ہے تو مجھے آپ یہ بتا دیں مولانا احمد الجھانوی صاحب کی اور کس بات سے لڑائی ہوئی تھی؟ مولانا احمد الجھانوی صاحب نے ان کو کیوں گرمان سے پکڑا ہوا تھا؟ اب آپ بتائیں مولانا احمد الجھانوی ٹھیک ہے یا طاہر اشرفی صاحب ٹھیک ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں. ایک ایسا آدمی جو حکومت کے ٹکڑوں میں پورے 5 سال پلتا. لیکن آپ تو مولانا احمد الجھانوی کی بات بھی نہیں مانتے. دیکھیں میری آپ بات سن لیں. وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسا آدمی جس کے 5 سال سے مخالف ہے، 5 سال سے حکومت کے ٹکڑوں میں پلنے والا آدمی ہے، 5 سال سے ہو گئے ہیں وہ زرداری کے ایک اہل تشیع کے ساتھ اس کی حکومت میں ایک مذہبی نمائندہ بنا ہوا ہے. آج اگر وہ میرے خلاف بول گیا ہے تو آج وہ بھی ہیرو بن گیا. نہیں سر مقصد ایسا آدمی آج ہیرو بن گیا اپنی جگہ. نہیں سر مقصد یہ نہیں ہے. اتنا پیٹ حکومت کی خدمت میں بنایا جا سکتا ہے، مانیے بھی ایسا نہیں بنایا جا سکتا. اچھا نہیں سر مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس نے وہ چیلنج کیا بیچ میں نیچے مولانا اللہ وسایہ صاحب کے اور اکابر علماء کے سائن تھے جس چیلنج کے اوپر. آپ اس چیلنج کے اوپر کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں جائز لوگ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دو. دیکھیں جب تمہیں جائز لوگ سلام کریں سر یہ سلام کا جواب دو. یہ تو آکسفورڈ کی انگلش ڈکشنری ہے. ان کے سلام کا جواب دو اور سلام کا جواب دینے کے بعد ان سے کنارہ کش ہو بیٹھے. اور ہم وہی کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے کنارہ کش ہمیں ان کا جواب نہیں دینا. ہمارا کام ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا. نہیں سر یہ تو آپ بھاگ رہے ہیں. تب مسلمانوں کو اکٹھا کریں نا، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو جا کے اپنی بات پیش کریں. دیکھیں وہ جب انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی، جب مجھے یاد ہے جب آپ وہ گئے تھے ان کے پاس جو مفتی منیب صاحب کے پاس، تو انہوں نے آپ سے ملے ہی نہیں. وہ تب آپ نے کہا یہ میرے سے ملتے نہیں ہیں علماء، اور اب جب علماء آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اب آپ جاتے نہیں ہیں ان کے پاس. ہم ان کے پیچھے آ گئے. جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہم اس کا بات کرنے سے زور نہیں توڑ سکتے. پہلے میں ان کے پیچھے جاتا تھا، مجھ سے بات کرو، یہ بات کرنے سے انکاری ہو جاتے تھے. اور جب میں نے ان کو کہا کہ اب بات نہیں کرتے، اب آپ زور ڈھونڈ کے، جب میں نے اپنی حجت تمام کر لی اور اب میں نے لوگوں کو دیکھا، جب یہ دیکھا لوگ دھڑ دھڑ آ رہے ہیں اسلام کی. اچھا میرا ایک سوال ہے. جھنڈے کے تلے لوگ دھڑ دھڑ آ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جھنڈے کے نیچے، اسلام کے نیچے جھنڈے تلے آئے ہیں. تو اب پھر پڑ گئی پھٹی. اب انہوں نے حکومت کی سطح پہ انہوں نے ڈال دیا اس بندے کو، پورے 5 سال حکومت کے ٹکڑے میں پڑتا ہے. اب وہ مسئلے میدان بن گئے. یہ دیکھیں میں یہ کوئی مولانا الیاس رضا اطاری قاضی کی طرح جھنڈا ہلا کے تبلیغ نہیں کرتا. یہ تو اسلام کا جھنڈا ہے. یہ تو اسلام کا جھنڈا ہے. تیرے مسلمان اکٹھے ہو جائیں. آپ بھی رکھ لیں. ہماری ابھی آپ آؤ اس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھی آؤ، اکٹھی ہوئی اس جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائے. سب اس جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں گے ایک ساتھ. اور یہ جھنڈا یہ ہے جو لہرائے گا انشاءاللہ دلی کے اوپر لہرائے گا. اور آپ ریڈیو پاکستان کی بات سنیں گے. یہ ریڈیو پاکستان دلی.